سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت کے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ساری کائنات کے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدار، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے گئے مطابق۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی رحمت، اس کی توفیق اور خاص فضل و انعام دے نال چند ایک باتاں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے نال عرض کراں، آپ کے خصائل، مناقب، تعارف، دعا فرماؤ اللہ احکام الحاکمین روز قیامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس قدر اللہ پاک دے برگزیدہ اور محبوب بندے نے، جس گھر دے اندر پیدا ہوئے نے، اس گھر دے اندر اللہ دی اتنی ہی مخالفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بت پرستی نہیں، بت تراش بھی، بتاں دی عبادت ہی نہیں کرتا، بلکہ بت بنان والا اور علاقے دے اندر جگہ جگہ پہنچان والا۔ بات لکھے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد او دا شمار اس وقت دے جڑے بڑے بڑے مذہبی پیشوا سن انہاں دے اندر نمرود دی پارلیمنٹ، او دی مجلس شورا، او دے مقربین اور او دی مرکزی کیبنٹ، ابراہیم علیہ السلام دا والد او دا بھی حصہ ہے۔ یعنی صرف اپنے گھر دے بگاڑ دا سبب نہیں، بلکہ پوری قوم دے بگاڑ دا سبب جڑا محکمہ ہے، جڑے لوگ اور کبینے، آذر اس کبینہ دا بھی حصہ ہے۔ والدہ دا نام ہے امیلہ۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم عبرانی کے اندر ابرام اور ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اس کائنات میں آئے ہیں، سارے انبیاء کو اللہ احکم الحاکمین نے نبی ابراہیم دی اولاد اور آپ دی نسل میں پیدا فرمائے۔ دو زباناں اس وقت تقریباً دنیا دے اندر معروف سن یا اس خطے دے اندر بولیاں جاندیاں سن۔ عبرانی زبان عراق دے اندر اور سریانی زبان شام دے اندر۔ میں اختصار پر صرف اشارہ کر دیا جانا ہے، احباب ماشاءاللہ سمجھدار نے، پڑھے لکھے نے، صاحب علم نے، صرف ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کچھ گلاں دی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین
میری اور تہاڈی حاضری قبول فرما لے۔ تورات دے مطابق ابراہیم علیہ السلام 1300 قبل مسیح اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے۔ سر چارلز مارٹن دے مطابق 216 سال قبل مسیح، اور کچھ موجودہ محققین انہوں نے تحقیق کے مطابق 1985 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے۔ 175 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، لیکن آپ کی بات، آپ کی تبلیغ، آپ کا کام اور مشن اتنا عظیم ہے کہ اللہ آپ کا الحاکمین نے نبی ابراہیم نے مشن کو قیامت تک واسطے محفوظ بنا دیتا ہے اور قابل اتباع اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر مقام عرتے پیدا ہوئے، موجودہ نام ہے تل ابیب، فرات کے کنارے بابل شہر اور نینوا شہر کے درمیان علاقہ ہے جتنے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نینوا شہر ایک کھلا علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، اور ایک وہی شہر ہے جس شہر کے اندر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، بڑا زرخیز، بڑا حسین علاقہ ہے، بڑا پیارا علاقہ ہے، لیکن اللہ پاک دی مرضیاں جنہ علاقہ پیارا ہے اتنا ہی بد مذہب لوگ اس علاقے دے اندر بسن والے۔ تقریباً اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، اس شہر دی آبادی مورخین لکھیا ہے 2.5 لاکھ تو لے کے 5 لاکھ تک اندازہ ہے، یعنی بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا ایک علاقہ ہے۔ اور جنہ لوگوں نے سرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تقریباً 5000 خداواں دے نام دریافت ہوئے ہیں۔ ایک قوم شرک دے اندر اس قدر بڑھ جان والی کہ تقریباً 5000 انہاں دے معبوداں دے، بتاں دے، خداواں دے نام ملے نے جنہاں دی عبادت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی ہے۔ میرے دوستو، ہر شہر کا اپنا رب، اپنا خدا، پھر بھی بندہ سمجھے کہ میں عقل مند اور دانا، کہ بعض صورت کے اندر شہر سمجھ نہ آئے۔ میں ایک دفعہ کمبوڈیا کا دارالحکومت ہے پنوم پین، میں دیکھا کہ لوگ ایک بہت بڑے پہاڑ پہ جا رہے ہیں، بڑا بلند پہاڑ ہے اور جان کا رستہ سیڑھیاں بنائیاں نے، بندہ آسانی نال اس پہاڑ پہ جا سکتا ہے۔ علم نہیں کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں۔ خیر میں بھی کوشش کی تھی کہ میں کم از کم یہ دیکھا کہ یار اتنے زیادہ سیاح اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جا رہے ہیں۔ میں جس وقت جان کی کوشش کی تھی تو خیر رستے کے اندر جڑے انہوں نے محافظ سن، سکورٹی والے سن، انہوں نے روکیا، کہنے لگے جی یہ جُتی اتنے اتار دیو، سانو جمع کروا دیو۔ میں کہا یار یہ وجہ، کہتے کہ جناب ساری مقدس جگہ ہے، ساڈا عبادت خانہ ہے اس پہاڑ تے، اور اتنے جُتی لے جانا اسی انہوں مناسب نہیں سمجھتے، $1 دیو اور جُتی جمع کروا دیو۔ ہن میں وہ بات سوچنا تے میں آپ حیران ہو جانا کہ اسی بعض اوقات نہ دفاع کرنے ہاں، لیکن اگر حقیقت علم ہو جائے تو کتنی پریشانی کی بات ہے۔ میں بات کہہ دیتی کہ یار تہاڈا عبادت خانہ ہے، کیسا تہاڈا مذہب ہے کہ تہاڈے عبادت خانے کے اندر جانا ہوئے تے جُتی جمع کرواؤ تے $1 تہانوں فیس ادا کرو۔ میں کہا میں مسلمان ہوں، ساڈی مسجد عبادت خانہ اللہ دا گھر، یار اتنے تے سسٹم نہیں۔ اور میں بات کہی بھی اتنے نہ کوئی چوری کرتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے، اتنے جان بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، جُتیاں بھی محفوظ۔ خیر میں بات تو کہہ چھڑی، لیکن میں سوچنا کہ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اجے میرا خیال پچھلے جمعے ایک ساتھی نماز پڑھنا آیا تو کوئی وہ جُتی لے کے چلا گیا، وہ بندہ پریشان۔ اصل بات یہ نہیں کہ وہ جُتی چرا کے گیا ہے، بلکہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے گیا ہے۔
تو جڑی بات میں عرض کر رہا میں بھی اس پہاڑ تے گیا میں کہ دیکھا انہاں دا عبادت خانہ کیا ہے دنیا دے اندر جتنے بھی انہاں دے خدا نے نام نہاد بت نے ہر بت دا ایک مجسمہ انہاں نے اپنے اس عبادت خانے دے اندر رکھا ہے اور لوگ آ کے انہوں دیکھتے پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عقیدہ بھی سمجھ آیا کہ واقعتاً یہ آج دی بات نہیں بلکہ ہزاراں سال پہلے تو یہ رسوم اور رواج یہ عبادت کا ذریعہ ہے کہ 5000 خداواں دے نام ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے دریافت ہوئے جیڑا ایک رب نو چھڈ دے نا جیڑا اللہ پاک دے ایک در دے نائے رب العالمین انہوں در در دے ذلیل اور رسوا کر دے نے کہ جیڑا ہر در چھڈ کے رب دے در تے آ جائے عزت والا نہ ہوئے رب دے گھر وچ آ جائے اللہ عزت عطا فرما دے ہر شہر دا ایک رب البلد یعنی اس شہر نو چلان والا اور ابراہیم علیہ السلام نے شہر کا جڑا بوتے او دا نام ہے ننار تھا بلند جگہ تے رکھیا ہے اور تعجب یہ دے بالکل مد مقابل یہ دے بالکل سامنے یہ دی بیوی دا پتری ایک رکھیا ہے ننگل یعنی شوہر اور بیوی دونوں ہی خدا نے نعوذ باللہ واسطہ لوگ سجدہ کرتے ہیں انہاں دا طواف کرتے ہیں اور اس علاقے دیا عورتاں انہاں وچوں بعض عورتاں اپنے آپ نو انہاں معبوداں دے نام تے وقف کر دیندیاں یعنی اس عبادت خانے اور اس پتھر دے رب دی خدمت واسطے اور انہاں نو سمجھا جانا بھی بڑیاں مذہبی عورتاں نے یہ بڑیاں نیک نے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم تے رکھے اور کتنے خوش قسمت تسی لوگ بغیر محنت دے بغیر کسی ایفرٹ دے بغیر کسی جد و جہد دے اللہ پاک نے تانوں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے اور تمہنوں اور تانوں مسلمان بنائے اللہ اکبر نبی ابراہیم اتنے عظیم پیغمبر کہ قرآن پاک دیا تقریباً 22 سورتاں دے اندر اللہ پاک نے پیغمبر ابراہیم دا تذکرہ فرمایا ہے آپ دی عظمت کا اندازہ کرو قرآن پاک دے اندر تقریباً 69 مقامات تے اللہ احکام الحاکمین نے پیغمبر ابراہیم دے بیان نو ذکر فرمایا ہے کون ابراہیم قرآن پاک دی ایک سورت نو اللہ پاک نے سورہ ابراہیم بنا دیا حضرات نبی ابراہیم دے القابات آپ دے نام آپ دی صفات اگر انہاں دا تذکرہ کرنا ہوئے تو ایک جمعے دے اندر ممکن نہیں لیکن میں کچھ نہ کچھ ہمت استطاعت اور وقت کو مد نظر رکھ دے ہویا چند ایک خصائص سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کرا گا حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے امت آکھے امام آکھے نبی ابراہیم نو قرآن پاک دے اندر حنیف آکھے حنیف دا معنی ہوندا ہے یک طرفہ مسلمان آکھے مسلمان دا معنی ہے اللہ دا فرما بردار اور اسی طرح قانتن آکھے یعنی اللہ پاک دا مطیع فرمایا ابراہیم صدیق یعنی اس تو بڑا سچا کوئی نہیں ابراہیم میرا خلیل دا مطلب ہے جگری یار تے جگری دوست ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے حلیم آکھے ہے آپ کا نام حلیم تحمل مزاج بردبار عوام یہ دا مطلب ہے نرم دل منیب اللہ دی طرف رجوع کرنے والا اللہ دے سامنے چکن والا ابراہیم دا نام ہے وفا یہ دا مطلب ہے وفادار اور ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے شاکر فرمایا یہ دا مطلب ہے جنہا سب تو زیادہ ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنے والا میرے بھائیو
نبی سارے آلہ نے، پیغمبر سارے مقام والے، اینا دے وچوں 5 نبی ایسے نے جڑے اولو العزم نے، یعنی اینا تو سب تو برگزیدہ، سب تو عزت والے، وقار والے، عزم والے، حوصلے والے، تحمل والے، بردبار، اللہ دے ہر حکم نو بجا لان والے، سارے نبی فرما بردار، سارے نبی کے اطاعت گزار، سارے نبی اللہ دے مطیع، مگر 5 نبی ایسے نے جڑے اینا جو سب تو ٹاپ نے، اللہ پاک نے اینا نو اولو العزم انبیاء دے اندر شمار فرمایا ہے۔ انہاں دے وچوں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، میں شروع کے اندر یہ بات تذکرہ حضرت ابراہیم دی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، اس قسم دے حالات جتنے بھی تاریخ کے اندر نے کسے صحیح سند نال ثابت نہیں۔ جڑی بات بیان ہوئی ہے کہ بادشاہ نو خواب آئی، ستارہ دیکھیا، معبرین نے آکھیا بادشاہ ایک وہ ستارہ ہے جویں رات چاند دی روشنی کے دے سامنے اتنا روشن ستارہ ہے کہ روشن ستارے ہون دی وجہ تو سورج دی روشنی بھی مان پہ جائے، بادشاہ کا بچہ پیدا ہوئے گا اور تیری حکومت دے زوال، تیری سلطنت دے زوال دا سبب بنے گا۔ انہیں بچیاں کو قتل کروانا شروع کیتا۔ کوئی ایسا واقعہ، ایسا قصہ، ایسی داستان ثابت نہیں۔ بعض آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے غار کے اندر جا کے انہوں نے جنم دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہر کے کنارے جنم دیتا ہے۔ حضرات مختصر باتیں ہے، کسے بات کا ثبوت صحیح سند نال نہیں، صحیح سند ہے تو اللہ دا قرآن ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن پاک دے اندروں چند ایک آیات کو پیش کرانگا اس دعا دے نال کہ اللہ احکم الحاکمین مینوں تینوں صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و عظمت والے نبی، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے، عیسائیاں دا اعلان ہے کہ ابراہیم ساڈے نے، حتیٰ کہ مکے دے کافر تے مشرک بے ایمان وہ بھی کہتے ہیں سر کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نبی، یہ کوئی ستارے دی عبادت کرتا ہے، کہنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ میرا عقیدہ ہے، چاند نو پوجن والا، سورج دی عبادت کرنے والا، اور سادہ لفظ ہے کہ سمجھو کائنات کے اندر جننے بھی اس وقت آسمانی مذاہب موجود سن، کائنات کے اندر جتنے بھی مذہب نے، ہر مذہب دا منن والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرے نے، ابراہیم میرے پیغمبر نے، میرا ابراہیم علیہ السلام دے نال تعلق ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نو یہودی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابراہیم یہودی سن، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی سن، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام دے بعد، حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد، یعنی عیسائیت بھی آئی تو حضرت ابراہیم دے بعد، یہودیت بھی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد۔ آؤ اللہ پاک کو لوگ پوچھئے ربا چھوڑے آپ، ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ ابراہیم میرے نبی ہے، میرا تعلق ابراہیم دے نال ہے، ابراہیم والا مذہب میرا علیہ السلام۔ تو اللہ پاک فرما دے رہے ما کان ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ آقا ملاقبین فرما دینے میرے ابراہیم یہودی بھی نہیں، میرے ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ قرآن پاک کی شاید تے غور کرے نا کہ اللہ کی قسمی عقیدہ سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک یہ کہہ دیتے نا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے نبی نے کہا کہ
اے فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرے رسول نے تو کافی سی. ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ پاک کہہ دیندے کہ یہودی نہیں تو کافی ہے, کہہ دیندے کہ عیسائی نہیں تو کافی سی, اللہ فرماتے کہ مشرک نہیں تو اتنے لفظ کافی سن. اللہ پاک نے فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما, ولکن کان حنیفا مسلما. یہ دا مطلب پتہ کی ہے, میں بھی مسلمان ہاں تسی بھی مسلمان ہو, ہن تساں پیار نال یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ صحیح اسلام عطا فرما. آمین. پھر آمین کہتے آمین. تے غور کرنا ہے کہ اسی مسلمان ہیں, کیا سارا اسلام وہی ہے جڑا اللہ پاک کو پسند ہے؟ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما. یہ سمجھ کے ابراہیم علیہ السلام مسلمان نے تے یک طرفہ دا مطلب کی ہے کہ نے سمجھ ایک بنے برائی دوجے سائڈ دے ابراہیم, ایک سائڈ دے شرک دوسری سائڈ دے ابراہیم, ایک سائڈ تے اللہ دی بغاوت دوسری طرف میرے ابراہیم نے, ایک بنے جناب سرکشی ہے دوسری سائڈ تے ابراہیم, ایک سائڈ تے ستاریاں دی عبادت دوسری سائڈ تے اللہ نو منن والا, ایک سائڈ تے سورج نو منن والے دوسری سائڈ تے اللہ نو منن والا, ایک سائڈ تے بتاں دی عبادت کرن والے ایک سائڈ تے اللہ دی عبادت کرن والا, ایک سائڈ تے چاند دے پجاری دوسری سائڈ تے اللہ نو منن والا. ولکن کان حنیفا مسلما. مطلب ہے کہ ابراہیم نے اسلام قبول کیتا ہے نا, ابراہیم نے مسلمان بنایا ہے, ابراہیم میرا فرما بردار ہے, میرے ول دیکھیا پھر غیر ول نہیں دیکھیا, میرے حکم ول دیکھیا پھر غیر دے حکم ول نہیں دیکھیا, میرے دستور نو منیا پھر غیر دے دستور ول نہیں دیکھیا, میرے منشور نو منیا پھر غیر دے منشور ول نہیں دیکھیا. فرمایا یہ ہو گیا میرا ابراہیم میرا فرما بردار ہے, جدے میرا فرما بردار بنیا کائنات نو چھڈ دیتا ہے, اللہ نو اپنا رب بنا لیا. میرا تیرا بھی اسلام ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں سچ بولو, سچ بولنے, اللہ فرماتے ہیں گناہ تو بچ جاؤ, بچ جاندے ہو. جھوٹ نہ بولو, ریاکاری نہ کرو, بغاوت نہ کرو, چغلی نہ کرو, غیبت نہ کرو, بدعت نہ کرو, شرک نہ کرو. کیا اسی ایسے مسلمان ہاں؟ کمی ہے, خرابی ہے, نقص ہے, تباہی ہے, اللہ کی بغاوت ہے. فرمایا خلیل کون ہے؟ ولکن کان حنیفا مسلما. کون ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اتنا پیارا ہے. آج کئی میرے بھائی ہیں جو بیٹھے نے کہ جی میں بڑی پریشانی ہے, گرمی ہے نا جی, میں نے تو تو زیادہ نہ کرے گی. تسا سننا ہے میں سنانا ہے. کتے کتے پکھے چلتے ہیں لیکن ساری پہنچ تو دور نہیں. لیکن آئے کس واسطے؟ دعا کر, دعا قبولیت کی گھڑی ہے, دعا کر. اللہ تیرے واسطے, تیری عبادت واسطے, تیرے دین واسطے, تیرے مشن واسطے, تیرے حبیب واسطے ربا سوڑیا گرمی جو بیٹھے ہیں قیامت دی گرمی کو محفوظ فرما. شارگ تو نیڑے اللہ, اللہ پاک کتنے نے؟ عرش تے. اللہ کتنے نے؟ عرش تے. یہ جڑے آدھے تھے شارگ تو نیڑے اللہ کا مطلب ہے اللہ کا علم, اللہ دا علم, اللہ دے دیکھن دی قوت, اللہ دے سنن دی قوت, اے بندے دے قریب ہے. اللہ دا جڑا وجود مبارک ہے وہ کتھے ہے؟ عرش تے. ہر جگہ نہیں, اللہ دا وجود عرش تے, علم, سمع, بصارت, قدرت وہ ہر جگہ ہے. شارگ تو نیڑے اللہ, شارگ تو نیڑے اللہ, سانو سمجھی نہ تو کلا.
کیونکہ دوست کہہ رہے سن کدی کدی ساڈے مطلب دی گل بھی کر دیا کرو، حالانکہ اللہ جانتا ہے نہ مینوں شعراں دا ذوق نہ پڑھنے دا طریقہ نہ سلیقہ، لیکن تہاڈی محبت ہے اور میں تے حدیث پاک وچ پڑھیا ہے جڑا اللہ واسطے محبت کردا ہے اللہ قیامت دے دن عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ آؤ ذرا محبت دے پیار دے نال دعا کریے، اللہ مینوں تانوں عرش دا سایہ عطا فرما دے دے۔ شارگ تو نیڑے اللہ، شارگ تو نیڑے اللہ، مینوں سمجھی نہ تو کلا۔ شارگ تو نیڑے اللہ، شارگ تو نیڑے اللہ، سانوں سمجھی نہ تو کلا۔ خالق مالک رازق جگدا، خالق مالک رازق جگدا، اس دی شان بلند ہے، دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی وچ بند ہے۔ اور میں اللہ جانتا ہے تو اٹھی گل جو منی ہے، میں نے پچھلے جمعے ایک دوست کہہ لگا کہ شورن صاحب کدی کوئی شعر سنا دیا، میں نے آکھا یار فلاں بندہ جمعے چ نظر نہیں آتا، مینوں کہنے لگا کہ وہ فلاں جگہ جاندا ہے تے صرف اس واسطے کہ مولوی صاحب کو شعر پڑھ دیندے نے، میں کیا بندے کیوں توڑنے نے، اساں تے جوڑنا ہے۔ اور جڑی گل مینوں نے سنائی ہے تسی یہ گواہ بھی ہوئے گے، اللہ تعالیٰ سانوں محبت بیان نصیب فرما دے۔ میرے کہنے لگا شورا صاحب تہاڈی بہتری ہے دے وچ کہ کوئی پڑھ چھڈیا کرو، میں کہیا کیوں؟ کہندے جی ایک دفعہ نے خطیب صاحب نے آکھیا اور شعر سناواں تے قرآن تے بندے پتہ کی آکھیا جی شعر سناؤ تے تین بندے سن جنہاں آکھیا جی قرآن۔ بہرحال لوکاں دا ذوق ہے کہ کوئی اچھا شعر ہوئے اچھی بات ہوئے تے سنان چاہیے کوئی نہیں، گل تے سمجھانی ہے۔ شارگ تو نیڑے اللہ، سانوں سمجھی نہ تو کلا۔ خالق مالک رازق جگدا، خالق مالک رازق جگدا، اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی وچ بند۔ اسی عابد او معبود، اسی عابد او معبود، اسی ساجد او مسجود، ساڈا اس بن نہیں کوئی بلا، ساڈا اس دے بن نہیں کوئی بلا۔ شارگ تو نیڑے اللہ، سانوں سمجھی نہ تو کلا۔ یہ ہوئی عقیدہ ہے جناب ابراہیم دا کہ میرے کلیا سمجھ کے ماڑا نہ سمجھو، میرا اللہ میرے نال ہے۔ اور اسی یہ بات اللہ دی رحمت دے نال کہہ دینا چاہتے ہیں، ساڈی اللہ نال پریتے، ساڈی اللہ نال پریتے، ساڈا مسلک اہل حدیث، ساڈی اللہ نال پریتے، ساڈا مسلک اہل حدیث، وہ ساڈی انشاءاللہ جیتے، ساڈا ورد حسبون اللہ، سانوں سمجھی نہ تو کلا۔ دیکھا لے ذوق، میں نے 7-8 مہینے ہوئے نے جمعہ پڑھاتے ہیں، بڑا قرآن پڑھیا ہے، آج میں شعر پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ اور قرآن سن کے بھی خوش ہویا کرو، اللہ تو ذوق نصیب فرمائے تو عرض کر رہے ہیں۔ کون نبی ابراہیم علیہ السلام اگر گل تے غور کرے تینوں گل سمجھ آ جائے، امام الانبیاء علیہ السلام دا دین دین اسلام اے اصل دے اندر دین ابراہیم ہے۔ اور اللہ پاک نے سارے نبیوں نوں بھی آکھیا وے میرے نبیو جڑا میرا محبوب پیغمبر آ جائے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، میرے پیغمبر دی مان لینی ہے، میرے پیغمبر دے نال چلنا ہے، میرے پیغمبر دے ایمان لے آنا ہے، میرے نبی دے تسی مددگار تے حامی بننا ہے، اور میرے پیغمبر دی جماعت دے اندر تسا شامل ہو جانا ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہو رہا ہے، ادھر توجہ فرما، اللہ فرماتے ہیں ان تابع ملت ابراہیم حنیفا، میرے
فرمایا سونیا ابراہیم علیہ السلام دے مسلک نو اختیار کر لو میرے محبوبا ابراہیم علیہ السلام دی تو سا پیروی کرنی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میں ملت ابراہیمی دے اور ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر نے میرے مصطفیٰ معراج تو واپس آئے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میں اپنے بابا ابراہیم نو ویکھے ہے یا رسول اللہ ساڈے ابا جی کیسے سن یا رسول اللہ اللہ دے نبی ابراہیم کیسے سن یا رسول اللہ رب دا خلیل کیسا ہے میرے پیغمبر نے دو جملیاں دے اندر گل سمجھا دیتی ہے فرمایا میرے و یار جڑا ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا چاہندا وے میں محمد نو دیکھ لوے اللہ پاک نے میں نو اپنے بابا دے مشابہ بنایا ہے اللہ پاک نے میں نو ابراہیم دی شبیہ بنایا ہے اور اللہ پاک فرماندے نے میرے پاک پیغمبر ان تابع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اللہ اکبر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ پاک دے دو خلیل نے ایک ابراہیم اللہ دے خلیل نے ایک محمد کریم اللہ دے خلیل نے میرے آقا نے فرمایا میرے امت دے لوگوں اور میرے صحابہ دی جماعت اگر میں اپنے صحابہ دے وچوں اگر میں اللہ دی مخلوق دے وچوں اگر میں اپنی امت دے وچوں کسے نو خلیل بناندا میں ابو بکر نو خلیل بناندا ابو بکر میرا یار میں اللہ دا خلیل اللہ میرا خلیل کیونکہ اللہ پاک نے جویں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے اسی طرح اللہ نے نبی محمد نو اپنا خلیل بنایا ہے خلیل کون ہوندا ہے خلیل ہوندا ہے جدوں کسے نال پیار کرے اونا دے پیار دے وچ کوئی دوجا شامل نہ ہو اللہ نال تعلق ہے تے اس تعلق دے اندر کوئی اور شامل ہو نہیں دے سکدا او خلیل انہوں کہندے نے جدوں اللہ نال پیار کیتے اس محبت دے وچ جڑی چیز حائل ہوندی ہے وہ سب چھڈ دیندا ہے اللہ دی محبت نو بچا لیندا ہے اللہ دی ودی محبت دے درمیان کوئی حائل نہ ہوئے اور ذرا جڑی گل میں سمجھانی این سمجھو نا بندے نو کئیاں چیزاں نال بڑا پیار ہوندا ہے بندے نو اپنے گھر نال بڑا پیار ہوندا ہے بندے نو اپنی رہائش نال بڑا پیار ہوندا ہے بندہ کسے عالی شان ہوٹل وچ چلے جائے بڑی بہترین بلڈنگ وچ چلے جائے اے جڑے میرے یار سیرو سیاحت تے جاندے نے انہاں تجربہ کیتا ہوئے گا مری دیاں بلڈنگاں اسلام آباد دیاں بلڈنگاں اور نران کا گاندیاں بلڈنگاں یار بیلی چلے جاندے نے ایک یار دوجے یار نو کہندا یار سو جا رات بڑی ہو گئی ہے یار کروٹاں کیوں بدلنا ہے جواب ملدا یار ہوٹل بڑا اعلی ہے رہائش بڑی پیاری ہے لیکن جیڑا گھر اپنے جیڑا سکون اپنے گھر وچ ملدا ہے جیڑا سکون اپنی چارپائی تے ملدا ہے جیڑا سکون اپنے کمرے وچ ملدا ہے جیڑا سکون اپنے ڈرائنگ روم وچ ملدا ہے او کسے عالی شان 7 سٹار ہوٹل وچ بھی نہیں ملدا اللہ پاک نے کیا کہ میرے خلیل آؤ چھڈو نا اپنا علاقہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے واسطے اپنا گھر چھڈ دیتا ہے اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے اور وہ اولاد جڑی بڑھاپے دی اولاد وہ تے ویسے ہی بڑی پیاری ہے اللہ پاک نے اولاد بھی عجیب شائی بنا دیتی ہے اور مومنہ بادی اولاد پتہ نہیں کس انجیکشن دا نام ہے کس ٹیبلر دا نام ہے کس سکون دا نام ہے بندہ بے چین ہوئے بندہ پریشان ہوئے بندہ تھکیا تارا ہوتا ہے چھوٹا بچہ تیرے سینے تے لیٹ دے تیرے نال کھیل دے اللہ تیرے سارے دل دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے بندہ پریشان ہوئے اولاد 2-4 منٹ تیرے نال پیار کرے میرے دوستوں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے حضرت ابراہیم نے آکھیا ابراہیم مہاجر بنو یا اللہ میں تیار ہاں ابراہیم اپنے بیٹے نو چھڈ دیو یا اللہ میں تیار ہاں اور اسی طرح اپنی جان بندے نو بڑی پیاری ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہوندا ابراہیم میرے سامنے سرنڈر کر جاؤ میرے سامنے آؤ اور جان اتنی قیمتی ہے رب دی بھی اجازت
حالت ہے کوئی بندہ پسٹل لے کے تلوار لے کے گن لے کے رائفل لے کے تیرے سر تے کھڑا ہے جان دا خدشہ ہے اللہ مار دے آگا ورنہ اسلام دی توہین کر مار دے آگا اللہ دا یہ انکار کر دل تیرا مطمئن نہیں دل وچ رب دی محبت ہے وقتی طور تے زبان چو انکار نہیں کر دینے رب کہندا جان بچا دل نہیں جاندا انکار نہیں کر دے وے رب تینوں گناہ نہیں دے گا سلام نہیں کرے گا حساب نہیں کرے گا اور جان اتنی قیمتی ہے بندہ مردا ہوئے حرام چیز کھا دیا جان بچ دی ہوئے تے کھانی جائز ہے کہ نہیں فرمایا اس حد تک کھا سکنا ہے جان بچ جائے وطن بڑا پیارا ہے وطن بڑا پیارا ابراہیم بابل جو چل پہ مصر فلسطین جو آ کے ابراہیم نے کعبے دے اندر بیت اللہ نو آباد کیتا ہے خلیل اللہ جگری یار جگری دوست کہ جدی دوستی دے اندر کوئی آئے تے انہوں چھاٹ دینا ہے ابراہیم دے اللہ دی دوستی دے اندر باپ آیا تے ابراہیم باپ نو چھاٹ دیتا ابراہیم دے اللہ دی دوستی دے اندر یہ دے درمیان دے اندر قوم آئی ابراہیم قوم نو چھاڑ دیتا بت آئے بتا نو چھاڑ دیتا آرام آیا آرام چھاڑ دیتا سکون آیا سکون چھاڑ دیتا اباؤ اجداد دا طریقہ آیا طریقہ چھاڑ دیتا قوم دا نظریہ آیا چھاڑ دیتا اور اللہ پاک سے وعدے فرما دینے والا کن کانا حنیفا مسلمہ اللہ نو نہ بلاؤ اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط بناؤ اللہ فرما دینے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل صدق اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے امیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو قل کہہ دیو صدق اللہ میرے رب نے سچ آکھے میرا رب سچ کہندا کی آکھے اللہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تسا دیکھ رہے ہیں ایک سائر دے برادری ہے قبیلہ ہے رسم و رواج نے انائے تکبر جھوٹے قصے کہانیاں نے کیا تسی سب اللہ واسطے چھاڑ دیتے کیوں بھئی چھاڑ دیتے ہو آنکھوں میں نہیں چھاڑ دیتے ہیں میں پچھلا جمعہ غالباً پچھلا جمعہ اس عنوان تے بیان کیتا ہے کہ تسا ٹائم نہ لگنا ہے سارے آگے سن نہیں حضرات یہی گل میں بیان کرنا ایک سائڈ تے اذان ایک سائڈ تے کاروبار ایک سائڈ تے جمعہ ایک سائڈ تے تیری ضروریات ایک سائڈ تے جمعے دا خطبہ ہے ایک سائڈ تے تیرے معاملات سب چھڑ دیو اللہ دے گھر وچ آ جاؤ پھر پتہ چلے گا تسی ابراہیم نال پیار کرنے والے ہو کہ نہیں اور اگلا مقام قرآن دا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا جان پانی لے گیا ہے زمزم لے گیا ہے جب آپ پانی لے گیا وہ تو بندہ جلدی آ جائے وہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ ڈرنے والا تر گیا ہے کوئی اور یار ہو تو یا گلاس پر پانی کا پلاؤ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کان صدیق النبیّا. توجہ میرے بل کر دی ہے. اللہ پاک پتہ کی آکھے ہے اور ابراہیم علیہ السلام نا سچے دے. اللہ پاک کیوں گواہیاں دے رہے ہیں ابراہیم دی صداقت دیاں. پانی نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیتا ہے اور صحابہ نے سامنے پیالہ کر کے پیتا ہے. کھڑے ہو کے بعد پینا جائز ہے لیکن میں اس وجہ تو بیٹھ کے پیتا ہے کوئی نئی فتویٰ نہ لگ جائے کوئی نئی تحقیق نہ ہو جائے. بہرحال اللہ محبت قبول فرمائے. سب نادر توجہ کرنا. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. لفظوں پہ غور کر. فرمایا میرا ابراہیم سچا ہے. پتہ کیوں؟ سارا زمانہ خراب ہے. اسی بعض بات کہہ دیتے ہیں وہ اتنے بندے غلط نے اینی برادری غلط ہے زیادہ لوگ غلط نے. مولوی جی تسی کلے ہی ٹھیک ہو. بابا جی تسی کلے ہی ٹھیک ہو. آجی جی تسی کلے ہی ٹھیک ہو. باقی غلط نے. اللہ کی آنکھیں ہے اور سارا زمانہ ایک پاسے. فرمایا ابراہیم کلہ ایک پاسے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پتہ کیوں آکھیا ابراہیم علیہ السلام سچا؟ ستارے دی عبادت کرنے والے ایک پاسے, چاند دی عبادت کرنے والے ایک پاسے, سورج دی عبادت کرنے والے ایک پاسے, بتاں دی عبادت کرنے والے ایک پاسے, گہرا نو مشکل کشا سمجھنے والے ایک پاسے, باپ ایک پاسے, ابراہیم دوجے پاسے. اللہ پاک نے فرمایا او ابراہیم کبے کے ستارے ٹھیک نہیں تامی سچا ہے, کبے کے سورج رب نہیں تامی سچا ہے, کبے کے چاند رب نہیں تامی سچا ہے. میرا ابراہیم کبے کہ بتاں دی عبادت جائز نہیں. ابراہیم سچا ہے اور باپ ایک پاسے ہوئے باپ غلط ہے. ابراہیم سچا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام اور کہ بے وفائی کرتا جا رہے ہیں. آخری لمحات پہ آخری گھڑیاں نے جمعے دیاں اور اللہ پاک دے نال اپنا تعلق پیدا کریے, اپنے عقیدے کی وضاحت کریے. ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مشن کے عقیدے نو دو چار لفظاں دے اندر بیان کریے. ساری کائنات دا تو داتا ہے کلا, ساری کائنات دا تو داتا ہے کلا, ساری کائنات دا تو داتا ہے کلا. تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا. ساری کائنات دا, ساری کائنات دا تو داتا ہے کلا. تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا. غیر اگے میرے سونے مولا, غیر اگے میرے سونے مولا, ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا. ساری دنیا تیرا رزق کھاوے, ساری دنیا تیرا رزق کھاوے, تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے. آدھرائی کے بھی جملے تے غور کر دیا جانا. ساری کائنات دا, ساری کائنات دا تو داتا ہے کلا. تیرا در چھڑ کے مولا جایا نہیں جاندا. غیر کے میرے سونے اللہ, ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا. ساری دنیا تیرا رزق کھاوے, ساری دنیا تیرا رزق کھاوے, تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے. مور بلبل چڑی
دنیا چکورا قصہ سب دا سنایا نہیں جانا شکم مائی دے اندر تو اللہ شکل سونی بناویں تو کلا ہندی ہر تھا تیری اللہ اللہ ہندی ہر تھا تیری اللہ ہی اللہ ذکر تیرا بلایا نہیں جاندہ اور ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بھی ہوئی ہے ابراہیم نے بارے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین اور ایک اور آیت سنو پھر اختتام کریے اپنے گفتگو دا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ کہتے ہیں ابراہیم میں تینوں امام بنایا ہے اس گل تے غور کرو مشرک امام ہو سکتا بغیر عقیدے نو دیکھیا امام بنانے والے ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے سمجھایا لوگوں ابراہیم نو فالو کرو ابراہیم کون ارے مایا موحد اللہ نے امام بنایا بعد عقیدے نو امام نہیں بنانا مشرک نو امام بنانا جائز نہیں شریعتی مخالفت کرنے والے نو امام بنانا جائز نہیں فرمایا مصلی پاک ہے میرا گھر پاک ہے ابراہیم دا عقیدہ نظریہ ذہن پاک ہے میں ابراہیم نو مسجد دا نہیں علاقے دا نہیں بستی دا نہیں میں ابراہیم نو کائنات دا امام بنا چھڑیا اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام پہ رکھے خاتمہ ایمان پہ فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین